یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشا۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم فرسٹ ایڈ کی نظم حلال استقلال کا خلاصہ سمجھیں گے۔ بورڈ پیٹرن کے مطابق سوال نمبر 5 ہے اور یہ 5 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ حفیظ جلندری کی لکھی ہوئی یہ نظم حلال استقلال یہ پاکستانی پرچم نہیں ہے، بلکہ سرگودا، سیالکوٹ اور لاہور کے باسیوں کی شجاعت، ان کی قربانیوں اور ان کے استقامت پر ان کو حکومت کی طرف سے حلال استقلال دیا گیا۔ ویسے تو 1965 کی جنگ میں ہر شہر سے جو ہے عوام نے جذبہ دکھایا، قربانیاں دیں، جہاد کیا، لیکن خاص طور پر سرگودا، سیالکوٹ اور لاہور کے شہریوں نے ایک خاص جرأت کا مظاہرہ کیا اور ایک اہم کردار ادا کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں جو زمینی جنگ تھی، یہ سیالکوٹ میں سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ ہوئی، اور اسی طرح سرگودا میں جو ایئر ڈیفنس کی جنگ ہوئی، تو اس میں ان تینوں شہروں کی عوام نے بھرپور کردار ادا کیا، اور ان کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج یہ ملک قائم و دائم۔ اس لیے جب بھی آپ ویسے تو یہ خلاصے کا سوال ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ جب بھی آپ اس کی تشریح کریں گے تو وہ پاکستانی پرچم نہیں بلکہ حلال استقلال کے حوالے سے ہی وہ تشریح کریں گے، ورنہ آپ کی تشریح میں نمبر کٹنے کا امکان ہے۔ یہ اہم نکات پہلے بھی جو لیکچر ہوئے ہیں اور میں بیان کر چکا ہوں۔ نظم حمد، نعت اور میدان کربلا میں صبح کا منظر، ان کے خلاصے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور یہ اہم نکات بھی میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے آپ وہ لیکچر ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یوٹیوب چینل پہ فخر بٹی کے نام سے وہ ضرور سبسکرائب کریں اور وہ لیکچر اٹینڈ کریں۔ اپنے موضوع پہ بات کرتے ہیں، یہ بھی پہلے بیان کر چکا ہوں۔ آپ کو شاعر کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے سوال کا حصہ ہوگا، اس میں لکھا ہوگا کہ حفیظ جلندری کی نظم حلال استقلال کا خلاصہ لکھیں۔ حفیظ جلندری ایسے شاعر ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 2 ملکوں کے قومی ترانے لکھے۔ پاکستان کا قومی ترانہ بھی حفیظ جلندری کا لکھا ہوا ہے، اور کشمیر کا قومی ترانہ بھی حفیظ جلندری کا ہی لکھا ہوا ہے، اور ان کا جو مزار ہے وہ بھی مینار پاکستان کے قریب ہے۔ اور بہت افسوس ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ حفیظ جلندری کا مزار کہاں ہے تو وہ لا علم ہوتے ہیں۔ ان کو غزل اور نظم پر یکساں عبور ہے، اور خاص طور پر یہ جو گیت نما ان کے ترانے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی مقبولیت ہے، شہرت ہے۔ تو خلاصے پہ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر مصرے کو ایک سطر میں بیان کیا گیا ہے، ترتیب اور تسلسل کا خیال رکھا گیا ہے، اور پہلی لائن اور آخری لائن جو ہے وہ اشعار کی مناسبت سے ہے، تو آپ نے بھی انہی باتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ سبز ہلالی پرچم پاکستان کے استحکام کی علامت ہے۔ یہ پرچم شہیدوں اور غازیوں کی طرف سے دیا ہوا ایک انعام ہے۔ پرچم اسی ملک کا ہوتا ہے جو آزاد ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتایا کہ 1965 کی جنگ میں یہ سرگودا، سیالکوٹ اور لاہور کے باسیوں کی بے مثال جرأت کی وجہ سے حکومت کی طرف سے ان کو یہ حلال استقلال دیا ہے۔
ہلالی پرچم گشت شہادت کا اشارہ ہے، فلک پر یہ سیف اللہ کا عکس ہے۔ دیکھیں ہلالی پرچم گشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ یہ ہلال کا جو نشان ہے، جب ہم نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ ہماری انگلی کا جو اینگل بنتا ہے تو بالکل اس کو ہلال کی یہ شکل بن جاتی ہے، اس لیے شاعر نے یہاں پہ اس کو جو ہے ایک بطور استعارہ استعمال کیا ہے، اس کے ساتھ ایک نسبت دی ہے۔ تو یہی ایک اچھے شاعر کی خوبی ہوتی ہے۔ فلک پر یہ سیف اللہ کا عکس ہے۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کا لقب تھا، اور اللہ تعالیٰ کی تلوار جن کو کبھی شکست نہیں ہوئی تھی۔ تو دیکھیں جو تلوار ہوتی ہے اس میں بھی ایک خم ہوتا ہے، ایسے ایسے، اور جو چاند ہے وہ بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ ان میں ایک بالکل نسبت ہے، ایک ہی طرح کی شیپ بن رہی ہے، تلوار کے ساتھ اس نے چاند کو جو ہے ملایا ہے، تو یہ بھی شاعر کی ایک اچھے شاعر کی خصوصیت ہوتی ہے۔ چاند میں اور تلوار میں بھی ایک خم ہوتا ہے، اور گشت زنا بھی گشت شہادت کی جو انگلی ہے اس لیے اس کو بھی اس نے گشت شہادت کہا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی جیسے سپہ سالاروں نے اس کی حفاظت کی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ ترمیحات کا استعمال ہوا اور ان کے اندر واقعات ہیں۔ خلاصے میں تو ہمیں یہ بات تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ تشریح کریں گے تو پھر ان کے بارے میں آپ تھوڑی سی وضاحت مختصر واقعہ بیان کریں گے اگر اچھے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ حضرت امام حسین علیہ السلام، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ لکھیں، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پڑھیں گے بھی اور ساتھ لکھیں گے بھی، ہمارے کابرین کے نام ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اہل بیت۔ تو محمود غزنوی جیسے سپہ سالاروں نے اس کی حفاظت کی ہے۔ یہ دنیا میں اسلام کی فتح کا نشان ہے۔ عظیم الشان تاریخی روایات اور پاکستان کا استقلال اس کی بنیاد میں شامل ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو خلاصہ میں نے لکھا ہے تقریباً آپ کے اگر یہ 1 2 3 4 5 6 7 لائنیں ہیں تو آپ کی 12 لائنیں بنے گی، تو 12 سے 13 لائنوں تک تو کوشش کرنی کہ آپ کو خلاصہ کسی صورت بھی کم سے کم 10 لائنوں میں ہونا چاہیے اور 12 لائنوں سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی زیادہ 7 اشعار والی نظم ہے بھی صحیح تو کوشش کریں 13 14 لائنوں سے زیادہ ہرگز نہ ہو، ورنہ آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔